بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ مجتہد کسے کہتے ہیں اور اجتہاد کی کیا شرائط ہیں۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ آج کل بہت سے لوگ جو اردو ترجمہ سے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اردو ترجمہ کے ذریعے حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھ کے، تفسیر پڑھ کے، حدیث کی تشریح پڑھ کے قرآن و حدیث سے مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں، احکام کا استنباط کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ترجمہ کے ذریعے قرآن اور تفسیر کے ذریعے قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا بہت آسان ہے، قرآن کو پڑھنا آسان ہے، اور قرآن سے مسائل کو مستنبط کرنا، قرآن سے مسئلہ نکالنا بھی آسان ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، وہ دو طرح کے مضامین ہیں۔ ایک کا تعلق ہدایت سے ہے، نصیحت سے ہے، تذکیر سے ہے، دعوت سے ہے، تنبیہ سے ہے، تخویف سے ہے، وعید سے ہے، اور ایک کا تعلق فقہی احکام سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، شریعت کے اجتہادات سے ہے۔ تو وہ مسائل جن کا تعلق فقہی مسائل سے ہے، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ جہاں تک قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا تعلق ہے، قرآن سے عبرت حاصل کرنے کا تعلق ہے، تو قرآن میں جس طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل عام فہم ہے۔ ہر آدمی قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، قرآن سے سبق سیکھ سکتا ہے، قرآن کا پیغام اخذ کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک فقہی مسائل کا تعلق ہے، شرعی مسائل کا تعلق ہے، تو ان مسائل کو حل کرنا، ان مسائل میں غور و فکر کرنا، یہ عام آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ اس کے لیے اجتہاد کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے لیے شرعی علوم میں مہارت ہونی چاہیے، اس کے لیے عربی زبان سے واقفیت ہونی چاہیے، اس کے لیے زمانے پر بہت گہری نظر ہونی چاہیے، حالات پر گہری نظر ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرنے کے لیے، قرآن حدیث سے فقہی حکم نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص یہ کام کرنا چاہتا ہے اس کے اندر چند چیزیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کچھ علوم سے واقفیت ہونی چاہیے، کچھ چیزوں میں اس کو مہارت ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، عربی زبان میں مہارت۔ جو شخص قرآن حدیث سے فقہی مسئلہ مستنبط کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سے واقف ہو، عربی زبان سے متعلق جو علوم ہیں، صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، ان سب سے واقف ہو، اور براہ راست وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو بغیر کسی ترجمے کے سہارے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرعی علوم کی مہارت ہو، یعنی جو شخص قرآن حدیث سے مسائل کو مستنبط کرنا چاہتا ہے، قرآن حدیث میں مسئلہ کی روشنی میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے، اس کی نظر علوم شرعیہ پر گہری ہو، اس کی نظر تفسیر پر ہو، اس کی نظر حدیث پر ہو، اس کی نظر اصول فقہ پر ہو، اس کی نظر تاریخ پر ہو، اس کی نظر سیرت پہ ہو۔
جو ان تمام علوم اور فنون سے واقف ہو وہ شخص قرآن کی روشنی میں اجتہاد کر سکتا ہے اور قرآن سے مسئلہ مستنبط کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص تقوی اور طہارت سے آراستہ ہو، اس کے اندر دیانتداری ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اس کے اندر ورع ہو، اس کی زندگی احتیاط والی ہو، اس کی زندگی خوف خدا میں بسر ہوتی ہو، تب جا کے وہ شخص اس لائق ہے کہ وہ قرآن کی روشنی میں اجتہاد کر سکے، حدیث کی روشنی میں اجتہاد کر سکے۔ امانت داری، اللہ کا خوف، یہ بہت ضروری چیز ہے اجتہاد کرنے والے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص زمانے سے اچھی طرح واقف ہو، اس کی انگلیاں زمانے کی نبض پر ہو، حالات کے رخ پر ہو، وہ نئی نئی چیزیں جو آج کل مارکیٹ میں آ رہی ہیں، نئی نئی شکلیں جو معاملات کی آ رہی ہیں، نئے نئے طریقے جو ایجاد ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر اس کی نظر ہو، اور زمانے میں جو تغیرات ہو رہے ہیں، زمانے میں جو چینجز ہو رہے ہیں، ان سب پر اس کی نظر ہو، تب جا کے وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ آج کل ایک شخص کے اندر ان صفات کا پایا جانا بہت مشکل ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج کے دور میں انفرادی اجتہاد کے مقابلے میں، انڈیویجول اجتہاد کے مقابلے میں اجتماعی اجتہاد بہتر ہے۔ یعنی اجتہاد کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہو، ایک اکیڈمی ہو، ایک مجمع ہو، علماء کی ایک جماعت ہو، جو جماعت اجتہاد کا فریضہ انجام دے۔ یہ طریقہ زیادہ احوط ہے اور اس میں زیادہ امن ہے اور زیادہ حفاظت ہے، اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہے۔ آج کل بہت سے لوگ جو اردو ترجمہ کے ذریعے قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، اور یوٹیوب پر بیٹھ کر کے مسائل بیان کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، امت کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اس دور کا فتنہ ہے اور قیامت کی نشانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو علم سے خالی ہوں گے، علم سے پیدل ہوں گے، لیکن وہ لوگوں کو مسئلے بتائیں گے، وہ اجتہاد کریں گے، وہ شرعی احکام میں اپنی رائے دیں گے دھڑلے کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج کے دور میں حضور کی یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔